السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کیا مناظر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد کیا مناظر ہوئے، اور اب ہم کس سطح پر ہیں، یہ آپ کے لیے سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، مکہ کا رہنے والا ایک شخص اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر تو دوسرے کسی ملک میں چلا گیا۔ 4-5 سال 6 سال کے بعد وہ شخص واپس لوٹا۔ جب وہ واپس لوٹا، اپنے گھر میں آیا، اس نے گھر کے دروازے پر ایک بچی کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس نے بچی سے بولا کہ تم کون ہو؟ اس بچی نے اپنا تعارف کرایا، اپنا نام بتایا اور اپنے بابا کا نام بتایا۔ اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اندر گھر میں چلا آیا، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر تو صحرا کی جانب چل پڑا۔ جب صحرا کی جانب چل پڑا تو راستے میں کہیں سایہ نہیں تھا، تو اس کے باپ نے، اس لڑکی کے باپ نے وہاں پر ایک قبر کھودنا شروع کی۔ تو بچی اپنا دوپٹہ کے پلو سے اپنے باپ کا پسینہ پونچھ رہی تھی، اور اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ یہ کیا کریں اتنی گرمی میں۔ تو اس کا باپ اس کو کوئی جواب دیے بنا اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ بچی کو کچھ دیر کے بعد سمجھ آئی کہ یہ کوئی قبر کی شکل بن رہی ہے، اور شاید مجھے ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ تو وہ بچی اپنے باپ کو بولی کہ ابا ایسا مت کرو، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں دنیا کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ ان تمام روایت کو ختم کر دے گا، ان تمام جہالت کی نشانیوں کا ختم کر دے گا۔ تو میرے ابا میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن وہ شخص نہیں رک رہا تھا۔ بچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنے ابا کو پیار سے کبھی ٹانگوں سے چمٹ رہی تھی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ بالآخر اس شخص نے اپنی بچی کو اس قبر میں ڈالا۔ جب اس کو قبر میں ڈالا تو اس کے اوپر اس نے پھر وہ مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی۔ تو وہ بچی رو رہی تھی اور اپنے باپ سے چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ مت کریں۔ آخرکار شخص نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا اور واپس اپنا گھر میں آ گیا۔ تو ناظرین، اس امر کے پیچھے اس شخص کے ساتھ کیا تھا؟ وہ اپنے تئیں غیرت کے نام پر ایسا کر رہا تھا۔ وہ اپنے تئیں غیرت کے نام پر ایسا کر رہا تھا۔ اس کا جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا غیرت مند تھا، لڑنے والے لوگ تھے۔ ان میں روایت تھی جب بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو دفن کر دیتے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات تھی۔ اس زمانے جہالت میں ایک لڑکی کے رشتے کے لیے، اس کی شادی کے لیے جب دلہا تلاش کرنا ہوتا تو 10 افراد منتخب کیے جاتے، 10 نوجوان منتخب کیے جاتے جو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرتے، اور ہم بستری کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی۔ پھر اس میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی مشابہت کے قریب جو شخص بھی ہوتا، وہ لڑکی اس کے ساتھ ودا کر دی جاتی کہ لو جی یہ تمہاری بیوی ہے۔
تو کوئی بھی غیرت والا شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت یہ طریقہ کار رواج تھا عربوں میں کہ 10 مردوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہم بستری کرنا پڑتی اور پھر بچے کی مشابت کے مطابق اس کے ساتھ اس کی شادی کر جائے. تو یہ غیرت کے تقاضوں کے بھی خلاف تھا، لیکن وہاں پر یہ رائج تھا اور یہ اس طرح یہ زمانہ جہالت میں ہوتا تھا. تو الحمدللہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول جو بھی تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ان کے آنے کے بعد، ان کے ظہور ہونے کے بعد پھر مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ شروع کی، اس کا پھر جو ریئیکشن آیا مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استقامت تھی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، جو استقامت تھی، وہ پوری دنیا نے ایک تاریخ کے طور پر یاد رکھی ہوئی ہے. اور آج بھی الحمدللہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے. اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر الحمدللہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا، جو ان کی آمد ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ حضور کی آمد مرحبا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کے بعد جتنی خرافات تھیں ان سب کو منع کر دیا گیا، اور ایک اللہ واحد ایک اللہ کی صدا لگائی گئی. اس صدا کو لگانے میں سب سے پہلے جو شہید ملت ہے، شہید اسلام ہے، وہ ایک خاتون ہے، ایک صحابی عورت ہے، ان کا نام ہے بی بی سمیہ. یہ صحابیہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی یہ شہیدہ ہے. تو ابو جہل جیسے کرداروں نے اس عورت کو شہید کیا صرف یہ کہنے پر کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ صحیح ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو ناظرین، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑے چیلنج کی بات ہے مردوں کے لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی جو شہیدہ ہے وہ ایک خاتون ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کیا امر ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. آج ہم تبلیغ کے نام سے خوف زدہ ہوتے ہیں، نو جی ہمیں بستر اٹھانے پڑیں گے، ہمیں گھر سے در بدر ہونا پڑے گا، ہمیں سختیاں اٹھانی پڑیں گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، لو جی یہ مولوی ہو گئے ہیں، یہ بستر اٹھانے والے ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت صحابہ کرام نے اتنی شدت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کے پاس ایک یہودی تاجر کھڑا تھا. اس نے کہا کہ میں ابھی اسلام تو نہیں لا رہا، لیکن آپ ایک شخص کو میرے ساتھ میرے ہمراہ کر دیں تو میں انہیں کچھ سامان دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں. تو حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جوتے پہننے کی اجازت دے دیں یا تھوڑا ٹائم دے، میں جوتے پہن کر آتا ہوں. وہ ننگے پاؤں ہی اس شخص کے ساتھ چل دیے. اور وہ یہودی تاجر، وہ شاید کسی ملک کا وزیر بھی تھا، تو وہ اس کے ساتھ پیدل چلتے رہے اور کتنی دور تک پیدل چلتے رہے. مکے اور مدینے کی جو گرمی ہے وہ تمام لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہے کہ عرب ممالک میں جب صحرا کی تپتی ہوائیں آتی ہیں تو پھر صحرا کا کیا حشر ہوتا ہے. تو وہ ننگے پاؤں چلتے رہے اس شخص کے ساتھ. ننگے پاؤں کتنی دور تک، کم از کم 7 سے 8 کلومیٹر شہر سے باہر اس کا پڑاؤ تھا. وہاں سے اس نے وہ چیزیں اٹھا کر دیں. تو حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ گئے اور ننگے پاؤں ہی واپس آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اتنی ہی شدت کا، اتنی ہی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
تو یہ بات میں مکمل کرتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بنا دیے گئے تو حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے اس شخص کے، اس یہودی کے ملک کو جب فتح کیا تو اس شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا، اس کی رسیاں کھلوائیں اور اس سے ملاقات کی، اس کی ضیافت بھی کی۔ تو اس کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے کہا کہ آپ کے بدلے میں آپ کے تمام قیدیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کو ایک خطیر رقم عطا کی درہم کی شکل میں، اور اس کو رہا کرنے کے لیے آرڈر جاری کیے تو سب کو رہا کر دیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضرت امیر معاویہ نے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کو آپ ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر گئے تھے، اور میں آپ سے سامان لے کر پھر ننگے پاؤں ہی آیا تھا۔ تو اس شخص نے جب یہ ماجرا سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اسی وقت اپنے پورے قبیلے کے ساتھ وہ اسلام لے کر آیا اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ صحابیوں کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنی برکت ہے کہ صحابہ نے کبھی اپنے لب سے لب نہیں اٹھایا تھا، کبھی لیکن کیوں، اگر مگر کا کبھی کوئی الفاظ نہیں ادا کیے۔ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنے زبان سے ادا کی تو وہ ان سب کے لیے ایک حکم کی شکل بن گئی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کسی کے بھی سامنے، دوستوں کے سامنے، فیملی کے سامنے، فیملی ممبران کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اگر مگر اور نئے زمانے کی جدت اور نئے زمانے کے تقاضوں کے لے کر کے وہ اگر مگر لیکن کی جو ہے نا وہ رداد سنانے لگ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ ایک دن 12 ربیع الاول نہیں، وہ ایک مہینہ 12 ربیع الاول، پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کا جشن منانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے زیادہ سے زیادہ سجدے ادا کرنے چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور ان کے قصے بیان کرنا چاہیے جو کہ ہمارے آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان میں طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔